رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ آمین۔ علم سے ہمیں نفع اٹھانے کی سعادت بخشے۔ رازوں کی سرزمین، 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 ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حاضری ہو رہی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے پر۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اور کیا ذات ہے۔ اہل بیت اطہار سے تعلق ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نواسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورتوں میں، خواتین میں، معزز خواتین میں بہت بڑا نام ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت 5 سنہ ہجری شعبان المعظم میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوئی۔ سیدہ نے اپنے شوہر مولا علی سے عرض کی کہ حضور بچی کا نام تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا جملہ فرمایا کہ میں اللہ عز و جل سے اس معاملے میں سبقت لینا نہیں چاہتا۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور اللہ نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ آج جس ہستی کے دربار میں ہم حاضر ہیں ان کا نام رب عز و جل نے رکھا، جبریل امین وہ نام لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نام بتانے کے بعد حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مصائب دیکھنے پڑیں گے وہ بھی بیان کیے، اور میرے آقا یہ بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ امام حسین کی پیدائش کے بعد بھی یہ بتا دیا گیا کہ امام حسین پر کس قدر مصائب آئیں گے، اور بی بی زینب کے ولادت کے وقت بھی بتا دیا گیا کہ آگے جا کے کتنی مشکلیں آئیں گی، مگر خاندان نبوت کے انداز نرالے ہیں۔ ہر کوئی ان آزمائش کو جانتے ہوئے بھی صبر کر رہا ہے، امتحان کے لیے گویا تیاری کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بی بی زینب کی تربیت فرمائی۔ علم، حکمت، دین، اخلاق، آداب، شجاعت، قوت ایمان سے آپ کو وہ مزین کیا کہ رہتی دنیا میں بعد میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ 5 سال کی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب چند ماہ گزرے تھے کہ والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ گھریلو ذمہ داریاں ان کے سر پر آ گئیں۔ چھوٹی عمر میں ہی اپنے بھائیوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور بہنوں سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا۔ بڑی عبادت گزار تھی، بہت روزے رکھتی تھی، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتی۔ آپ کی رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن مجید میں گزرتا۔ یہ معمول میدان کربلا میں بھی قائم رہا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار میں جاتے ہوئے آخری وصیت جو کی تھی، ذرا امیجن کیجئے، ایک ایک کر کے اس کاروان کا، کربلا والوں کا ہر مرد جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے۔ اب امام حسین جا رہے ہیں، سیدہ زینب خیموں میں موجود ہیں، اور ان کے ذمے تمام خواتین کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین نے وہ آخری جملے فرمائے، بہن اپنی رات کی عبادت اور نوافل کے بعد دعائے خیر میں مجھے مت بھولنا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات عبادت کرنے والی، رات دیر تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں مت بھولنا۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ سیدہ زینب لوگوں کو ایمان باللہ، رجوع اللہ اور رسول اللہ کی شفاعت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتی، اور آپ کی زبان
ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ آپ کے جود و کرم کو دیکھ کر، آپ کی سخاوت کو دیکھ کر اہل مدینہ آپ کو ام ہاشم کے لقب سے یاد کرتے۔ عزم اور بلند ہمتی کی پیش نظر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ام العزائم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی اور بہن بھائی آپ کی اصابت رائے کے پیش نظر اتنا بہترین مشورہ دیا کرتی تھی کہ آپ سے مشورہ کیا کرتے، کسی بھی اہم معاملے میں آپ کی رائے لیا کرتے۔ آپ کو صاحب شورا بھی کہا جاتا۔ آپ شورا کا یعنی آپ مشاورت کا زبردست ملکہ رکھتی تھی۔ آپ کے گھر ضعیفوں، عاجزوں اور محتاجوں کے لیے جائے پناہ تھا، اس لیے آپ کو ام العواجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوئی۔ آپ نہایت عقلمند، دانا، زیرک، عبادت گزار، بہادر اور فصیح اللسان خاتون تھی۔ ناظرین، یہ تو آپ کے کچھ فضائل اور آپ کے کمالات بیان ہوئے، مگر کربلا والے دن 10 محرم الحرام کو کیا ہوا؟ آپ کے سامنے پہلے تو خاندان کے سارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کے بعد نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار اور آپ کے بڑے پیارے بھائی جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کے عالم میں شہید کیا گیا۔ مگر اس وقت بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور خیموں میں موجود تمام بیبیوں نے اپنا پردہ نہ چھوڑا، با پردہ رہی، حیا کی چادر تانے رہی اور صبر و استقلال کا پیکر رہی۔ اللہ اکبر، سارا خاندان لٹ گیا مگر اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کا جذبہ اب بھی باقی ہے۔ رہتی دنیا کی خواتین کے لیے یہ مثال ہے کہ جناب کیسی ہی کیفیت کیوں نہ آ جائے، پردہ نہیں چھوڑنا ہے، حیا کو تھامے رکھنا ہے اور صبر کو تھامے رکھنا ہے۔ اور بلند ہمت کیسی تھی، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، جب یزیدیوں کو للکار کر امام حسین کی شہادت کے بعد جو الفاظ کہے تھے، وہ آج بھی کتابوں میں اس طرح، جس کو آپ کہیں دھوم دھام سے اور جس کی روب اور دبدبا آج بھی باقی ہے، وہ الفاظ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جس کے گھر کے تمام افراد شہید ہو گئے ہیں، ایک امام زین العابدین بیمار موجود ہیں اور صرف خواتین ہیں، لٹا ہوا قافلہ ہے، مگر ہمت کیسی ہے، حوصلہ کیسا ہے، وہ الفاظ کیا تھے؟ آئیے اس میں سے چند الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسیران کربلا کے ساتھ جب آپ کو دمشق لے جایا گیا تو راستے میں کوفہ والے رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے اور نالا و افغاں کرنے لگے، تو ان کی صداؤں پر جو آپ نے فصاحت و بلاغت سے اظہار حقیقت فرمایا، پہلے ذرا وہ الفاظ سنیے گا۔ آپ فرماتی ہیں، اے بے وفا، دغاباز اور بزدل کوفیوں، اب روتے ہو، خدا کرے تم ہمیشہ روتے رہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو مضبوط دھاگے کو کاٹنے کے بعد اسی کے ٹکڑے کر دے۔ تم نے قسموں کو دھوکا اور فریب کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تم جھوٹے مداح، کینہ پرور اور چاپلوسی اور خوشامدی ہو۔ تم غلاظت کی ڈھیری پر اگے ہوئے گھاس کی مانند ہو۔ اللہ کی قسم تم بہت زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ تم نے ہمیشہ کے لیے شرمندگی اٹھائی۔ بے وفائی کا یہ داغ تمہارے ماتھوں سے کبھی نہ دھل سکے گا۔ آپ نے ان کوفیوں کے سامنے ان کی حقیقت رکھ دی۔ ناظرین، یہی تو کوفی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا کہ حضور آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ دھوکے سے کوفہ بلایا اور سب لوگ بے وفائی کر گئے، اور امام علی مقام کا پورا قافلہ، تمام ہی مرد حضرات جو ہیں کم و بیش شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد اب آپ جب خطاب فرماتی تھی، جب آپ بات فرماتی تھی، تو آپ کے اس خطاب میں مدینۃ العلم، اللہ اکبر، اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خطابت کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ یزید کے روبرو آپ نے جس بے باکی سے گفتگو فرمائی، وہ آپ کی ذہانت، فطانت اور جرت و شجاعت کی دلیل ہے۔ بلا شبہ صورت و سیرت میں لخت جگر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی تصویر تھی۔ سانحہ کربلا کے بعد اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، مگر وہاں بھی آپ کو رہنے نہ دیا گیا۔ آپ تو وہیں زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال پھر آپ کو مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں جانے کا کہا گیا۔ شعبان 61 سنہ ہجری میں آپ مدینہ منورہ سے مصر تشریف لے آئیں، اور گورنر مصر مسلمہ بن مخلد انصاری اور اہل مصر نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ تقریباً 1 سال مصر میں قیام کے بعد سن 62 ہجری میں آپ کا یہی وصال ہوا، اور آپ کا روضہ یہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ بات ضرور ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روضے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دمشق کے اندر بھی وہاں ان کا روضہ بنا ہوا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آپ تمام حضرات یعنی کربلا والے جتنے تھے، اسیران کربلا، کربلا سے
آپ کو دمشق لایا گیا، کوفہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد مصر بھی آپ کا گزر ہونا ثابت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں ہماری ملاقات جب یہاں کے مفتیان کرام سے ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا، دلائل کے ساتھ بتایا کہ بڑے بڑے علماء کا کہنا یہی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ یہی ہے۔ آئیے حاضری دیتے ہیں اب اس عظیم خاتون کی بارگاہ میں جو عزم و استقلال کا پہاڑ، بہادری کا مرکز، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا کی کہ بڑے بڑے ظالموں کے سامنے کلمہ حق انہوں نے ادا کیا۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور خاندان نبوت کے صبر اور پریشانیوں پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے وصف کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں مزار مبارک کی طرف۔ رازوں کی سرزمین، بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی طرف جا رہے ہیں، اور یاد رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بہن ہیں، اور آپ کی تو کیا بات ہے جو آپ نے کربلا کے میدان میں صبر مظاہرہ کیا، یزید کے دربار میں جا کر آپ نے تو خطاب کیا۔ اللہ کی رحمت سے وہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آئیے ان کی وضاحت۔ ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ اب ہم ناظرین دریائے نیل پر جا رہے ہیں، کی سرزمین، اور دریائے نیل جو اس کو بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے اسلام کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ جنت سے جاری ہونے والی جو نہریں ہیں ان میں ایک نہر دریائے نیل بھی ہے۔ تو یوں بھی اس نہر کی بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حیثیت ہے۔ پھر اس نہر کے بارے میں بچہ جانتا ہے کہ فرعون کو اس نہر میں غرق کیا گیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے حواریوں کو راستہ دیا گیا۔ تو یقیناً اس حوالے سے بھی اس کا ذکر بہت جگہ ہم نے سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد اہل مصر میں یہ اختلاف ہو گیا کہ آپ کو کہاں تدفین کیا جائے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو دریائے نیل کے اندر ہی دفن کیا گیا، آپ کے تابوت کو رکھ دیا گیا تاکہ پورے مصر کو ان کی اس پانی سے برکت ملے، اور بعد میں آپ کی تدفین بتایا جاتا ہے کہ فلسطین کی طرف ہوئی۔ اسی طرح دریائے نیل ہی وہ دریا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو فرعون کے خوف سے بچنے کے لیے اس دریا کے حوالے کیا۔ تو گویا بہت ساری روایتیں، بہت سارے واقعات، ہسٹوریکل حیثیت ہے اس ریور کی، اس دریا کی۔ ہم نے سوچا کہ اس دریا کے قریب جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کشتی وغیرہ مل گئی تو اس پہ بیٹھ کر ہی دریائے نیل کے اندر سواری کی جائے، اور پھر اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ آپ کے لیے ریکارڈ کی جائے۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ جن لوگوں کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے نا، جہاز میں یا کشتی میں، بس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، تو ان کے لیے مشورہ یہ میں بھی کرتا ہوں ایسا کہ ویسے پاکستان کے شمالی علاقہ جائیں تو گاڑی گھومتی ہے تو چکر آتے ہیں، تو موسمبی، مالٹا، اس طرح کی کوئی کھٹی چیز ساتھ ہو نا تو تھوڑا سا چیز بہتر ہو جاتی ہے، تو ہم نے موسمبی ساتھ رکھی ہوئی ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ اور اب ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں قاہرہ، میں تھوڑا سا پہلے ذرا وہ دکھائیے بھائی، موسمبی ریڈی ہے، مجھے تھوڑی ضرورت پڑتی ہے، اور کیا سائز ہے اس کی، آپ یہ دیکھیں جناب، بہت زبردست ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ آج بات کریں گے دریائے نیل کے سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جب بھی مصر کا نام لیا جائے
تو مسلمانوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے ذہنوں میں جس شخصیت کا نام آتا ہے سبحان اللہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سرزمین ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین،